السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اسلامی بھائی بہنوں، گزشتہ ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا جس میں ہم نے کہا کہ قرآن کو بنا سوچے بنا سمجھے پڑھنا اور اس بات سے غافل رہنا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور کہہ بھی رہا تو کس وقت کیا کہا جا رہا ہے، اس بات کو بالکل نہ سمجھنا اور زندگی بھر اس بات کی فکر بھی نہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم ہر چیز کا فکر کرتے ہیں، جیسے کاروبار کا فکر ہے، گھر کے راشن کا فکر ہے، گھر کے گیس کا فکر ہے، بجلی کا فکر ہے، اپنے گھر کا فکر ہے، اپنے دوست احباب کا فکر ہے، گلی محلوں کا فکر ہے۔ ایسے ہی قرآن کو اپنے فکروں میں نہ رکھنا اور قرآن پہ سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت نہ جمانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس پہ مزید ایک بات، اب قرآن کو سمجھنے کے لیے کس کے پاس جانا یا خود قرآن کو سمجھنا۔ جیسے ہم علاج کے لیے ہزاروں دوائیوں کو جاننے کے باوجود ہم علاج ایک ڈاکٹر سے ہی جا کے کراتے ہیں، ہم خود گھر بنانے کے سیمنٹ، بالو اور راڈ اور دیگر تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود ہم ایک انجینئر یا ایک مستری سے ہی بنواتے ہیں۔ ہم نے اتنی بنیادی تعلیم تو حاصل کر لی ہے کہ نگیٹو پازیٹیو کو جانتے ہوئے ہم الیکٹرک کا کام خود کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کے ماہر کو بلاتے ہیں۔ جب دنیا کے تمام کاموں میں اس عنوان کے ماہرین کی ضرورت ہے تو صرف دین اور اسلام اور قرآن، اس کے لیے ہم خود سے پڑھ کر کیسے ماہر ہو جائیں۔ جہاں تک بات رہی خود پڑھنے کی، خود سمجھنے کی، تو اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ خود پڑھنا بھی چاہیے، خود سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن کئی ایک مقامات ایسے ہیں جہاں پہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہاں وہ علماء سے ہی تعلق کرے، یہ میرا کہنا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس وقت ابھی آپ جانتے ہیں رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ اور دو چار دن رہ گئے ہیں۔ اس وقت آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے، اس وقت دو طبقے کے لوگ ابھی گھوم رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جس کے زبان پہ یہ ہمیشہ یہ بات ہے کہ اس بار کا رمضان بہت جلدی گزر گیا، جو ہر کوئی اپنے بارے میں جانتا ہے۔ دوسرا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ابھی قرآن بخشوانے کے لیے عالموں کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ یوں بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے گھر میں 10 قرآن پڑھے، مولانا صاحب میرے پاس اتنے قرآن پڑھا گیا، میرے گھر میں بچیوں نے 3 قرآن پڑھا، میرے گھر میں 10 قرآن پڑھا گیا، آپ آ کے بخشوا دو۔ بس اسی افسوس کو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ قرآن کو ختم کرنے کے لیے نہ پڑھا جائے، قرآن کو 3 اور 5 اور 10 ختم گنانے کے لیے نہ پڑھا جائے، اخلاص کے ساتھ سمجھ کر کے اور بالکل صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ ایک ختم بھی ہو جائے تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ ہم 10 ختم کر رہے، 20 ختم کر رہے، اور ہمیں خود نہیں پتہ ہے کہ کس حروف کو کہاں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور شیطان ہمیں اس بات سے بالکل غافل رکھتا بھی ہے۔ حضرات سے اس وقت یہی گزارش ہے کہ یہ جو بقیہ ایام بچے ہیں رمضان المبارک کے، اس کو غنیمت سمجھیں اور قرآن کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔